ایران کے شہر اصفہان میں کسی زمانے میں ایک بزرگ آدمی رہا کرتا تھا جس نے اپنی زندگی نہایت غربت میں گزاری تھی، اور وہ اپنی زندگی کی 70 بہاریں گزارنے کے بعد اب وہ زندگی کے آخری لمحات گن رہا تھا، اور اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی بہت غربت میں گزاری ہے، لیکن اب میرے پاس فقط 300 دینار ہے اور وہ تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میری ایک بات پر عمل کرنا، میرے مرنے کے بعد ان 300 دینار سے کسی نصیحت فروش کے پاس جانا اور اس سے نصیحتیں خرید لینا۔ اتنے کہنے کے بعد ابراہیم کے باپ اس فانی دنیا سے چلا گیا۔ ابراہیم اپنی باپ کی وفات کے چند دنوں بعد سوچنے لگا کہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ کسی نصیحت فروش کے پاس جا کر نصیحتیں خرید لینا۔ اب ابراہیم وہ 300 دینار اٹھا کر کسی نصیحت فروش کے تلاش میں نکل پڑا۔ چند دن گزارنے کے بعد آخرکار اسے ایک نصیحت فروش بابا مل ہی گیا۔ وہ اس نصیحت فروش بابا کے پاس گیا اور ابراہیم نے اس بابا سے کہا کہ بابا جی، میں ایک نصیحت خریدنا چاہتا ہوں۔ نصیحت فروش نے ابراہیم سے کہا کہ میں ایک نصیحت 100 دینار میں دیتا ہوں۔ ابراہیم نے اپنے جیب سے 100 دینار نکالے اور اس نصیحت فروش کو دیے۔ نصیحت فروش نے ابراہیم سے کہا کہ جب کبھی بھی سردیوں کے موسم میں آسمان میں بادل دیکھو تو گھر سے باہر مت نکلنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نصیحت فروش خاموش ہو گیا۔ پھر ابراہیم نے سوچا کہ بس 100 دینار میں صرف اتنی سی بات۔ پھر اس نے سوچا کہ اس سے 100 دینار مزید دیتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اب کی بار یہ مجھے کوئی انمول بات کہے۔ ابراہیم نے 100 دینار مزید اپنے جیب سے نکالے اور اس نصیحت فروش کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ اب کی بار مجھے کوئی اچھی نصیحت کرے اور اچھی بات بتائے۔ اس نصیحت فروش بابا نے ابراہیم سے کہا کہ جب کبھی بھی کبوتر، بلی اور کتا فروخت ہوتا ہوا دیکھو تو اسے فوراً خرید لو، قیمت چاہے جتنی بھی ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نصیحت فروش پھر سے خاموش ہو گیا۔ ابراہیم نے سوچا کہ بس 100 دینار میں اتنی سی بات۔ پھر اس نے سوچا کہ 100 دینار مزید دیتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اب وہ اس بار مجھے کوئی اچھی بات کہے اور اچھی نصیحت کرے، اور ابراہیم نے 100 دینار مزید اس نصیحت فروش کے ہاتھ میں تھما دیے اور پھر کہا کہ اب کی بار مجھے کوئی اچھی نصیحت کرے۔ پھر نصیحت فروش بولا کہ اپنا راز کبھی کسی کو مت بتانا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نصیحت فروش پھر سے خاموش ہو گیا اور ابراہیم بھی خاموش ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد ابراہیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ سفر پر جانے کی ارادہ کیا۔ صبح ہوتے ہی جب وہ سفر کرنے لگے، گھر سے نکلے تو ابراہیم نے دیکھا کہ آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم کو خیال آیا کہ میں نے جو 300 دینار دے کر نصیحتیں خریدی تھی، لگتا ہے اب ان پر عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو ابراہیم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں اس سفر کے لیے نہیں جا رہا، اگر تم جاتے ہو تو اپنی ذمہ داری پر چلے جاؤ۔ ابراہیم کے دوست ابراہیم کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ڈرپوک کہیں کا، چلو ٹھیک ہے، نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم سفر پر جائیں گے۔ اتنا کہہ کر ابراہیم کے دوست سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور ابراہیم گھر پر ہی رک گیا۔ ابراہیم کے دوست چلتے چلتے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور وہاں پہنچتے ہی اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور اسی وقت تیز طوفان آ گیا اور وہ تینوں دوست طوفان کے زد میں آ کر مارے گئے۔ صبح ہوتے ہی جب ابراہیم اٹھا اور گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ چمچماتی دھوپ کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور موسم بہت ہی سہانا ہے۔ تو ابراہیم سفر کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ راستے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے تینوں دوستوں کے لاشیں پڑی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ 100 دینار کی تھیلیاں بھی موجود ہے۔ ابراہیم نے ان کو 100 دینار والی تھیلیاں اٹھائی اور سفر کے لیے آگے بڑھ گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد ابراہیم نے دیکھا کہ بازار میں ایک آدمی ایک بلی، ایک کبوتر اور ایک کتا بیچ رہا ہے۔ ابراہیم اس آدمی کے پاس گیا اور پوچھا کہ ان کی کیا قیمت ہے۔ اس آدمی نے کہا، یہ تینوں 100 دینار میں دوں گا، نہ کم نہ زیادہ۔ اس آدمی کے بات سن کر بازار میں موجود لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کتا، بلی اور کبوتر، ان کی قیمت 100 دینار ہے
اس قیمت پر کون خریدے گا، اس لیے تو انہیں کوئی خرید نہیں رہا۔ ابراہیم نے یہ بات سنی تو جلدی سے آگے بڑھا اور اس آدمی کو 300 دینار دے کر وہ تینوں جانور خرید لیے، اور ابراہیم وہ جانور لے کر گھر آ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر ایک دن ابراہیم سویا ہوا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑی سی غار ہے جس کے اندر بہت قیمتی خزانہ ہے۔ صبح ہوتے ہی جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس سے خواب کے بارے میں سوچنے لگا، اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس خزانے کو ضرور ڈھونڈے گا۔ اس لیے اس کا روزانہ کا معمول بن گیا، وہ صبح خزانے کی تلاش میں نکلتا اور شام کو گھر واپس آتا، اور وہ اپنے ساتھ تیر کمان بھی رکھتا تھا تاکہ وہ شکار کرے، اپنا اور اپنے جانوروں کا پیٹ بھرے۔ اور ایسے ہی خزانے کی تلاش میں ایک مدت گزر گئی۔ جب خزانہ نہ ملا تو تھکا ہارا وہ گھر میں بیٹھ گیا، اور پھر اسے اپنے باپ کی اچانک یاد آئی۔ جب باپ کی یاد آئی تو اس نصیحت پروش کا بھی خیال آیا، اور اس نے سوچا کہ مجھے نصیحت پروش کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے شاید وہ میری کچھ مدد کرے۔ پھر وہ نصیحت پروش بابا کے پاس گیا اور اس نے اپنا خواب اس نصیحت پروش بابا کو سنایا۔ تو نصیحت پروش بابا نے ابراہیم سے کہا کہ زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، کبھی ہمت مت ہارنا، حالات کا مقابلہ کرنا۔ اتنا کہنے کے بعد نصیحت پروش خاموش ہو گیا اور ابراہیم اپنے گھر واپس آ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر آیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کسی وجہ سے اس کا کبوتر اڑ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے گھر سے اس کی بلی بھی غائب تھی۔ اب وہ مزید پریشان ہو گیا، اور پھر وہ اگلے ہی دن اپنے کتے کو لے کر اپنے بلی اور کبوتر کی تلاش میں نکل پڑا۔ ابراہیم اور اس کا کتا بلی اور کبوتر کو ڈھونڈتے ہوئے جا رہے تھے۔ ابراہیم کا کتا بھی بلی کے پیروں کے نشان سونگھتا ہوا جا رہا تھا، اور وہ اپنے مالک کو لے کر ایک پہاڑ کے قریب جا پہنچا۔ پہاڑ کے قریب جانے پر ابراہیم نے دیکھا کہ وہاں ایک غار موجود ہے، اور اس جگہ پر اس کا کبوتر اور بلی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے قریب ہی ایک مردہ عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم اس کے پاس گیا تو اس کو خیال آیا کہ یہ کبوتر ضرور اس عورت کا ہوگا۔ جب ابراہیم اس طرف سے جاتے ہوئے پیچھے دیکھا تو اس کا کبوتر اس کے پیچھے اڑ گیا، اور دیکھا کہ وہاں پر ایک صندوق پڑا ہوا ہے جس میں خزانہ ہے۔ وہ خزانہ اٹھایا اور اپنے جانوروں کو لے کر گھر پہنچ گیا۔ اب ابراہیم کی زندگی بدل گئی، اپنی زندگی سکون سے گزارنے لگا۔ اب ابراہیم کے پاس اس کے جانوروں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہ تھا، لیکن اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ زندگی سکون سے گزار سکتا تھا۔ اس نے اپنا کچھ خزانہ بیچا اور اس عورت سے شادی کر لی جسے وہ بہت پہلے سے جانتا تھا اور اسے پسند بھی کرتا تھا، اور اس سے شادی کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی خوشی ہنسی گزارنے لگا۔ پھر ایک دن ابراہیم کی بیوی نے ابراہیم سے پوچھا کہ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری زندگی کیسے بدلی۔ ابراہیم کو نصیحت پروش کی نصیحتیں یاد تھی کہ اپنا راز کبھی کسی کو مت بتانا، لیکن وہ خود کو روکتا بھی تو کب تک۔ پھر ایک دن ابراہیم نے سوچا کہ آخر وہ میری بیوی ہی تو ہے، اگر میں بتا دیتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا سوچ کر ابراہیم نے اپنا سارا راز اپنی بیوی کو بتا دی، اور اسے اپنے علاقے میں ایک ٹھگ اور ایک چالاک بڑھیا بھی رہتی تھی جسے اس خزانے کا علم ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ اپنا بیس ایک فقیر کی حالت میں بدل کر ابراہیم کے گھر پہنچ گئی، اور ابراہیم کی بیوی کے سامنے بیونوش کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ ابراہیم کی بیوی بہت نرم اور رحم دل تھی۔ ابراہیم کی بیوی اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی اور اس کے خدمت کرنے لگی، اور پھر ایسے ہی اس بوڑھی عورت کا روزانہ کا یہ معمول بن گیا کہ وہ روز ابراہیم کے گھر آتی اور اس کی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی، اور ایسے ہی پیار محبت کی باتیں کرتے۔ کئی دن بیت گئے اور اس نے ابراہیم کی بیوی کا دل جیت لیا۔ ابراہیم کی بیوی نے اپنا سارا راز اس بڑی ٹھگ عورت کو بتا دیا۔ پھر ایک دن ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم کیوں نہ اسے بیچ کر کوئی کاروبار کر لے، کیونکہ دولت جتنی بھی ہو پڑی پڑی آخرکار ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ ایسا کہہ کر وہ اس کی بیوی خزانہ دیکھنے کے لیے اندر کمرے کی طرف جانے لگے، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ خزانے کا صندوق اپنی جگہ سے غائب ہے۔ ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کیا یہ کوئی غیر خاتون اپنے گھر میں آئی تھی؟ ابراہیم کی بیوی نے ابراہیم کو سارا واقعہ بتا دیا۔
ابراہیم نے اپنی بیوی کی بات سنی تو ابراہیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اسے خیال آیا کہ اس مسیحت پروش نے یہ بھی کہا تھا کہ زندگی میں حالات جیسے بھی ہو کبھی ہمت نہ ہارنا اور حالات کا مقابلہ کرنا۔ پھر ابراہیم نے سوچا کہ وہ اگر نصیحت پروش کی آخری وصیت پر عمل کرتا تو اس کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ پھر اسے اپنے باپ کا خیال آیا۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ نصیحت دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ پھر ابراہیم نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی محنت کر کے اور بڑوں کی نصیحت پر عمل کر کے گزارے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔